تو آج ہم لارنس برٹ کے کام پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو 14 نکات ہیں جنہیں فسطائیت کی علامات کہا جاتا ہے۔ جی یہ تفصیلات 2003 میں دی فری انکوائری میگزین میں شائع ہوئی تھیں اور ان کا تعلق برٹ کے ایک پرانے سیاسی ناول سے ہے۔ ہاں 1998 کا ناول تھا۔ اور یہ نکات آج بھی کافی ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ جو 14 نکات ہیں یہ ایک طرح کا فریم ورک ہے، آپ کہہ لیں۔ مصنف نے انہیں پیش کیا ہے تاکہ کسی بھی معاشرے میں فسطائی رجحانات کو پہچاننے میں مدد مل سکے۔ اچھا، تو جو پہلی اور شاید سب سے نمایاں نشانی بتائی گئی ہے وہ ہے شدید قسم کی قومی پرستی۔ جی ہاں، ماخذ کہتا ہے کہ جھنڈوں، نغموں، نعروں کا بہت زیادہ بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ برٹ کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک خاص جذباتی کیفیت میں رکھا جائے، انہیں ایک ہی قومی بیانیہ سے جوڑا جائے۔ اچھا، حب الوطنی کو اکثر ایک جارحانہ شکل دے دی جاتی ہے، مطلب اندھی قوم پرستی جہاں تنقید کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات لگتی ہے کہ مسلسل خوف پھیلایا جاتا ہے، کبھی اندرونی دشمن کا، کبھی بیرونی، قومی سلامتی کو خطرہ۔ یہ حربہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جو خوف کی فضا ہے نا، اسے استعمال کیا جاتا ہے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے دستبردار کروانے کے لیے۔ اوہ، جب لوگ ڈرے ہوئے ہوں تو وہ ریاست کے نام پر سخت اقدامات کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی اذیت یا ماورائے عدالت کاروائیاں بھی؟ ہاں بالکل، ان چیزوں کو یا تو قبول کر لیا جاتا ہے یا پھر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ خوف کیسے حقوق پر اثر ڈالتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور نقطہ قربانی کے بکرے بنانے کا ہے، یعنی کسی ایک گروہ پر سارا الزام ڈال دینا۔ جی ہاں، بارٹرز کا استدلال یہی ہے کہ یہ خوف پھیلانے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اچھا، جب عوام میں بے چینی اور خوف ہو تو ان کی توجہ کسی ایک مشترکہ دشمن کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔ وہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ ماخذ کے مطابق ہاں، کوئی نسلی، مذہبی یا علاقائی اقلیت، لبرل ہو سکتے ہیں، کمیونسٹ یا کوئی بھی گروہ جسے الگ سمجھا جائے۔ تو اس سے اصل مسائل سے توجہ ہٹ جاتی ہے؟ بالکل، لوگ ایک طرح کی آپ کہہ لیں قومی دیوانگی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اصل مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ان نفسیاتی حربوں کے علاوہ ماخذ میں عسکری اداروں کی غیر معمولی اہمیت کا بھی ذکر ہے اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا بھی۔ جی بالکل، تحریر کے مطابق فوج کو اکثر قومی طاقت اور شان و شوکت کی علامت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ قومی وسائل کا بڑا حصہ ان کے لیے مختص ہو جائے۔ اور عوام کے مسائل؟ وہ پھر پس پش چلے جاتے ہیں۔ عوام کی بنیادی ضروریات، مسائل، وہ سب ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ فوجی اقدار معاشرے کے دوسرے شعبوں میں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ معاشرتی اقدار کی بات ہوئی تو ماخذ مردانگی پر غیر معمولی زور دینے کی بات بھی کرتا ہے، اور میڈیا پر کنٹرول، یہ دونوں بھی اہم علامات ہیں۔ ہاں، مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ فسطائی رجحانات میں اکثر ایک مضبوط، جارحانہ، مردانہ کردار کو مثالی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف میڈیا پر سخت کنٹرول، چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ، اسے لازمی سمجھا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد صاف ہے، متبادل آوازوں کو دبانا، تنقیدی سوچ کو روکنا اور صرف حکومتی بیانیہ جو بھی وہ ہو اسے فروغ دینا۔ کیا مذہب کے استعمال کا بھی ذکر ہے اس میں؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اکثر مذہبی علامات اور زبان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کی اصل روح سے ہٹ کر۔ بالکل، ان کی اصل انسانی ہمدردی کی روح سے ہٹ کر حکومتی نظریات اور مقاصد کو تقویت دینے کے لیے، چاہے عوام کی اکثریت ان پالیسیوں سے متفق نہ بھی ہو۔ اور اسی تسلسل میں دانشوروں، فنکاروں اور تخلیقی سوچ رکھنے والوں کے لیے ناپسندیدگی کا رویہ، یہ کیوں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تنقیدی سوچ اور تخلیقی آزادی ایسے نظاموں کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، برٹ کے مطابق فنکاروں، ادیبوں، ماہرین تعلیم پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ مقررہ حد سے باہر نہ سوچیں۔ اور اگر کوئی سوچے؟ تو اختلاف کرنے والوں کو خاموشی اختیار کرنی پڑ سکتی ہے، غداری کے الزامات لگ سکتے ہیں یا ملک بدری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں 2 اور نکات ہیں، پولیس اسٹیٹ کا قیام اور کرونیزم۔ جی،
ماخذ کے مطابق فسطائی ریاست سخت نگرانی اور کنٹرول کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ پولیس اسٹیٹ لازمی ہے۔ اور لوگ آہستہ آہستہ آزادیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں، رفتہ رفتہ لوگ اپنی بنیادی آزادیوں کو بھولنے لگتے ہیں یا انہیں کوئی ریالت سمجھنے لگتے ہیں۔ اور کرونی ازم؟ اس کے ساتھ ساتھ اختیارات اور معاشی فوائد وہ قابلیت کی بجائے وفاداری اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں۔ مطلب میرٹ نہیں، تعلقات ظاہر ہو سکتی ہیں، یہ مشرق ہو یا مغرب، اور یہ فسطائی رجحانات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ صحیح۔ تو غور طلب بات یہی ہے کہ یہ خصوصیات کس طرح مختلف معاشروں میں، کن شکلوں میں اور کس حد تک ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ ماخذ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان رجحانات کو پہچانیں اور ان پر تنقیدی نگاہ ڈالیں۔